مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بحث اور بھی بہت زیادہ سرگرم عمل رہتی ہے۔ کافی لوگوں کے دماغ میں فطور ہے، خلل ہے، ان کی عقل میں بھی خلل ہے، ان کے ایمان میں بھی خلل ہے، جو حضور علیہ السلام کے لیے بشر کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں اچھی طرح گوش ہوش کے ساتھ تمام سماعت فرما لیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات ایمان میں سے ہے۔ بشر نہیں مانیں گے تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ بشر ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی چیز کا ماننا اور اس کا حقیقی حالت پہ ہونا اور بات ہے، لیکن اس شے کو اسی سے پکارنا، اسی وصف کے ساتھ پکارنا، یہ الگ چیز ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میری ماں میرے باپ کی بیوی ہے اور میرا باپ میری ماں کا شوہر ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ماں کو اگر کوئی اولاد اس طرح پکارے اے میرے باپ کی بیوی، تو زمانہ اس کو گستاخ اور بدتمیز بے ادب ہی تو کہے گا۔ حقیقت ہے، لیکن کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ باپ کو والد کہہ کے پکارے، والد محترم کہہ کے پکارے، پدر بزرگوار کہہ کے پکارے، والد محترم کہہ کے پکارے، ابا جان کہہ کے پکارے، ایسے لفظوں سے پکارے جس میں ادب کی چاشنی ہو، تمیز کی حلاوت ہو، شرافت کی مٹھاس ہو۔ باپ جب اس لفظ کو سنے تو اس کی شفقت پدری جاگ جائے۔ لیکن اگر کوئی ناخلف اولاد اپنے باپ کو کہے او میری ماں کا شوہر، تو آپ بتائیں، بات تو حقیقت ہے، لیکن اس طرح کا جملہ استعمال کرنے سے اس کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گا، اور اس لڑکا کو زمانہ کیا کہے گا۔ میں سمجھتا ہوں بغیر قید اسلام کے ہر فرد بشر، ہر انسان اس کو بدتمیز کہے گا، ناخلف اولاد کہے گا۔ تو یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے بات رکھی ہے کہ شے کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار یا اس کو اسی طرح سے پکارنا بے ادبی، بدتمیزی اور گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو بے شک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بشر کہہ کے پکارنا یہ کافروں کا وتیرہ اور کافروں کا طریقہ رہا ہے، ان گستاخوں کا ہی طریقہ رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی بشریت کا رٹ لگاتے ہیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ کفار کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ مومن تو یا ایھا المزمل دیکھتا ہے، یا ایھا المدثر دیکھتا ہے، طٰہٰ اور یاسین دیکھتا ہے، رحمت للعالمین دیکھتا ہے، سید المرسلین بولتا ہے، شفیع المذنبین پکارتا ہے، سید الانبیاء والمرسلین پکارتا ہے۔ مومن کے لیے تو الفاظ ہی نہیں اتنے کہ جو الفاظ ان کی شان کی صحیح تعبیر کر سکے۔ مومن تو ان کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن یہ ہے کہ بشر کہنے سے تھکتے نہیں ہیں۔ تو اب اس کے لیے وہ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن میں آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ حضور کو ہم بشر کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اندھے بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ پورے 30 پارہ قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ جس نے رب نے حکم دیا ہو کہ میرے بندو میرے محبوب کو بشر کہو۔ ایک آیت بھی ایسی نہیں نکال سکتے ہیں کہ ہمیں حکم ہوا ہو کہ میرے محبوب کو بشر کہو۔ وہ رب اپنے محبوب کو جس طرح چاہے پکارے، یہ اس کی مرضی، اس کا اختیار، لیکن اس اختیار کو جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، قل اے محبوب آپ کہیے، تو یہ اختیار تو محبوب کو دیا خدا نے، اے محبوب آپ کہیے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ تو یہ آرڈر خدا نے اپنے محبوب کو دیا، اور ان ناہنجاروں نے اپنے لیے سمجھ لیا کہ ہم کو حکم ہوا ہے کہ میرے محبوب کو بشر کہہ کے بلاؤ۔ ایسا تو کسی جگہ پر نہیں ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ غلط استعمال کر رہے ہیں اس قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو حکم دیا وہ حکم انہوں نے اپنے لیے سمجھ لیا۔ ایک تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ دوسری بات،
उसी आयत करीमा में आप गौर करें तो क्या आया है, बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह बशर हूं। ऐ महबूब आप कह दीजिए तुम्हारी तरह बशर हूं। अब ये तशबीह दी गई है, तुम्हारी तरह। तशबीह में क्या होता है कि एक इल्मी गुफ्तगू इसमें आ जा रही है। तशबीह में वजह शिव एक चीज होती है जो दोनों के दरमियान शरीक होती है। एक होता है मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बे। मुशब्बा का मतलब हुआ जिसको तशबीह दे, और मुशब्बा बे का मतलब जिसके साथ तशबीह दे। जैसे हम कहेंगे जैदुन कल असद, जैद शेर की तरह है, तो जैद हुआ मुशब्बा, असद हुआ मुशब्बा बे, क्योंकि जैद को शेर की तरह बताया गया है और बीच में काफ हर्फ तशबीह है। तो मुशब्बा और मुशब्बा बे के अंदर गैरियत होती है, दोनों एक दूसरे का गैर होते हैं, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल गैर होते हैं। तो यहां पर जैद अलग है, असद अलग है। जैद शेर नहीं और शेर जैद नहीं। इससे तो समझ में आया कि मेरे आका और हैं और हम और हैं। ऐ महबूब के कह दीजिए कि मैं बशर हूं तुम्हारी तरह, तो गोया कि मेरे आका की अना कुछ और है और हमारी बशरियत कुछ और है। दोनों में उसी जगह गैरियत समझ में आ गई। आका और हैं, हम और हैं। एक बात ये। दूसरी बात क्या कि वजह शिव दोनों में तो मुश्तरक होती है। जैसे कि जैदुन कल असद हमने कहा, तो जैद शेर की तरह है, तो दोनों के बीच में एक चीज होगी जो शरीक होगी, और वो चीज क्या है, शुजाअत, बहादुरी। ये शुजाअत और बहादुरी दोनों में शरीक है, इसलिए कहा दिया गया कि जैद शेर की तरह है। तो एक वस्फ शुजाअत की वजह से जैद को शेर की तरह कहा दिया गया, लेकिन वस्फ शुजाअत जितना शेर में होगा उतना जैद में नहीं होगा। मुशब्बा बे में जितना होगा वो मुशब्बा में नहीं होगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पे आ जाए। रब ने फरमाया ऐ महबूब कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो मुशब्बा किसको बनाया, मुशब्बा बे किसको बनाया? मुशब्बा बनाया हमको, मुशब्बा बनाया महबूब को। तो महबूब में और हम में एक चीज बशरियत जो है वो शरीक हुई। बशरियत इधर भी, बशरियत उधर भी, लेकिन ये वस्फ़े बशरियत हम में ज्यादा है, महबूब में कम है। हम में ज्यादा है, महबूब में कम है। तो फिर कैसे हमारी तरह हो गए? वस्फ़े बशरियत हमारे अंदर दर्जा कमाल को है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर दर्जा कमाल को नहीं है। उनके अंदर तो नूरानियत का पहलू भी है। तुम्हें यह नजर आया कि वह हजरत आमना के बतन से पैदा हुए? इनको यह नजर आया कि उन्होंने अय्याम तफूलियत में दूध पिए? उन्हें यह नजर आया कि उन्होंने तिजारत की, कारोबार किया? ये सब कुछ नजर आया। खाना खाए, पानी पिए, भूखे रहे, मुसीबतें झेली, परेशानियां उठाई। ये सारी चीजें जो औसाफ बशरियत में से हैं, ये चीजें तो इनको नजर आई, मगर ये नजर नहीं आया कि शक के सद्र जब हुआ माई हलीमा के घर पे, तो पूरा सीना चीर दिया गया मगर एक कतरा खून नहीं निकला। यहाँ पे ये जलवा इनको नजर नहीं आया। अगर तुम्हारी तरह खालिस बशर होते मुस्तफ़ा, तो तुम्हें एक चाकू का कोना लग जाए, जरा सी सुई चुभ जाए तो बदन से खून निकल आए। वहां पूरा सीना मुबारक चीर दिया गया, कुछ अंदर से बाहर, कुछ बाहर से अंदर डाल दिया गया और फिर सिल दिया गया। दाई हलीमा पहुंची तो देखा एक कतरा खून नहीं, शक के सद्र में एक कतरा खून नहीं बहा। तो ये नूरानियत की जलवगरी है। और जंगे बद्र, जंगे उहुद में दंदाने मुबारक टूटे, शहीद हुए और खुद बह निकले, वहां बशरियत की जलवगरी है। पता चला सरकार की नूरानियत को भी हमें पेश नजर रखना पड़ेगा और बशरियत को भी पेश नजर रखना पड़ेगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार बहुत देर से गायब थे घर से, तो मैं काफ़ी शिद्दत इंतज़ार में थी। तो हुजूर को मैंने देखा कि जब तशरीफ़ ला रहे हैं तो मैं जल्दी से अपने घर से निकली और दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। तो हुजूर को देखा कि मूसलाधार बारिश में झमाझम नहाते हुए आ रहे हैं। अब जब आए, सरकार ने अपने कदम मुबारक घर में रखा, तो मैं उनके कपड़ों पे हाथ फेर रही हूँ, उनकी दाढ़ी शरीफ पे हाथ फेर रही हूँ, इमामा शरीफ पे हाथ फेर रही हूँ, जैसे कुछ तलाश कर रही हूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ दिया, आयशा क्या तलाश रही हो मेरे बदन पे, कभी ये दाढ़ी पे, कभी ये मामा, कभी कपड़ा, ये क्या ढूंढ रही हो तुम, कुछ तलाश रही हो?
کہنے لگے ہاں میرے آقا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے بدن پر پانی کا تو ایک قطرہ نظر نہیں آتا، جبکہ آپ موسلا دھار زوردار بارش میں نہاتے ہوئے آئے ہیں، مگر یہاں کچھ بھی نہیں بھیگا ہے آپ کا، ایک قطرہ پانی نظر نہیں آتا۔ تب میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا عائشہ تم نے اپنے سر پہ کون سی چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی او جلدی میں آپ ہی کی چادر میں نے رکھ لیا، جلدی میں اپنی چادر نہیں رکھ کے آپ ہی کی چادر میں نے سر پہ رکھ لیا ہے۔ تب آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ میری چادر کی نورانیت کی برکت ہے کہ تمہارے لیے عالم انوار روشن ہو گئے تھے، اور تم نے جو بارش دیکھی تھی وہ آسمان کے پانی والی بارش نہیں تھی بلکہ وہ انوار کی بارش تھی جو میری نوری چادر کی برکت سے تمہیں نظر آنے لگ گئی تھی۔ یہ سرکار کی نورانیت ان کو نظر نہیں آئی، شکل بشر تو دیکھ رہے ہیں، نور کی جانب دھیان نہیں ہے، اپنی طرح جو ان کو بتائے اس بدھوا کو گیان نہیں ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، نورانیت ان کو نظر نہیں آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان میلا تھا، حضور علیہ السلام نے ہاتھ پوچھ لیا، اس کے بعد جب بھی وہ دسترخوان میلا ہوتا تو آگ میں رکھ دیتے اور پھر دودھ کی طرح وہ سفید بن کے نکلتا۔ ایک مہمان آئے ان کے یہاں، انہوں نے دیکھا کہ دسترخوان کو انہوں نے ایسا ہی کیا، تنور میں رکھ دیا، پھر اس کے بعد دودھ کی طرح سفید بن کر وہ دسترخوان باہر نکلا۔ مہمان نے متعجب ہو کے پوچھا یہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، آگ میں ڈال دیا آپ نے، جلانے کی بجائے اس کو صاف کر کے واپس کیا۔ تو کہنے لگے جب سے میرے آقا نے اپنے دستہائے مبارک اس سے لگا دیے ہیں، پوچھ لیا تھا، تب سے میرا معمول یہی ہے کہ جب یہ میلا ہوتا ہے تو میں تنور میں رکھتا ہوں اور آگ اس کو صاف اور شفاف دودھ کی طرح بنا کر مجھے واپس کر دیتی ہے۔ نورانیت ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ اگر خالص بشر ہوتے تھے تو پھر ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، شب اسرا جبریل امین سدرہ پہ رک گئے، جن کو یہ نور کہتے کہتے تھکتے نہیں، جن کو یہ نور کہتے کہتے تھکتے نہیں، وہ نور تو سدرہ پہ آ کے ٹھہر گیا، اور جن کو یہ بشر کہتے کہتے نہیں تھکتے وہ بشر آگے بڑھ گیا، وہاں پہ ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ ان کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ ایک پہلو کو یہ دیکھتے ہیں کہ بس آمنہ کے گھر میں آئے، عبداللہ کے بیٹا بن کر آئے اور انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا، جسم تھا، جسمانیات تھیں، جسمانیات کے تمام لوازمات تھیں، تو یہ تو نظر آیا، لیکن قد جاءکم من اللہ نور نظر نہیں آیا ان کو، نور السماوات والارض نہیں نظر آیا ان کو۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ آقا بشر تو ہیں، مگر بشر کے کہہ کے بلانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم تو ان کو نورانیت سے فرصت نہیں پاتے ہیں، بشریت کی طرف کون جھانکنا جائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي